بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ میں ہوں مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو رائٹر۔ پہلے کی بات ہے، یاسر شاہ کے بھائیوں نے ایک ٹیپ بال میچ میں انہیں صرف اس لیے شامل کیا کیونکہ ٹیم میں 11 کھلاڑی پورے کرنے تھے۔ یاسر کو گیند ملی، انہوں نے مخالف ٹیم کے 7 کھلاڑیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے میدان سے باہر بھیج دیا۔ یاسر شاہ کے والد اس کھیل کے سخت خلاف تھے، لیکن انہوں نے بھی چھوٹے بیٹے کا ہنر دیکھا تو قائل ہو گئے۔ لیکن وہ قائل کس طرح ہوئے، یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ٹرو رائٹر۔ He got right back in the crease, Denley. Oh, that's in the air. It's a chance to be caught. The fielding's been great in this. PSL is backed up again. Oh my God. 9 عمری سے ہی یاسر شاہ کو کرکٹ کا اس قدر جنون تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی اور کزنز کے ساتھ گھنٹوں کرکٹ کھیلتے رہتے۔ اس باعث بہت سی نمازیں بھی قضا ہو جاتی، جس کی وجہ سے اکثر اپنے والد سے مار کھایا کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب یاسر شاہ کے بھائیوں نے ایک ٹیپ بال میچ میں انہیں صرف اس لیے شامل کیا کیونکہ ٹیم میں 11 کھلاڑی پورے نہیں تھے۔ لیکن اس میچ میں یاسر شاہ نے 7 وکٹیں لے کر بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ این اس وقت جب وہ اپنی ٹرافی وصول کر رہے تھے، ان کے والد نے سب کے سامنے انہیں تھپڑ مار دیا کیونکہ یاسر شاہ نے عصر کی نماز قضا کر دی تھی۔ یاسر شاہ نے ٹرافی پھینکی اور والد کی مار سے بچنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان کی غیر معمولی باؤلنگ پر قائل کرنے کے لیے یاسر شاہ کے بڑے بھائیوں اور برادری کے دوسرے بزرگوں نے یاسر شاہ کے والد سے کہا کہ وہ ایک بار اس لڑکے کو بال کراتے ہوئے خود دیکھ لیں۔ شدید اصرار کے بعد یاسر شاہ کے والد ان کا پہلا میچ دیکھنے گئے اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے مداح بن کر رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد انہوں نے میرا کوئی میچ چھوڑا ہو۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کرکٹ پر پوری توجہ دوں اور گھرانے کا سارا کاروبار وہ اور میرا بڑا بھائی سنبھال لیں گے۔ یاسر شاہ کرکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن ان کے آبائی شہر ثوابی میں یہ خواہش پوری کرنے کا کوئی انتظام نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کے 8 سال کراچی اور پشاور کے درمیان خانہ بدوشی کرتے ہوئے گزارے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کرکٹ سے قریب ہونے کے لیے اپنے گھر والوں سے 8 سال تک دور رہنا پڑا۔ پہلے 2000 سے 2004 تک پشاور میں رہتے ہوئے کرکٹ کھیلی اور پھر کراچی آ گیا، جہاں 2004 سے 2008 تک سرجانی ٹاؤن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ رہا۔ 3 سال تک مختلف نجی کمپنیوں کے لیے، جبکہ 1 سال پاکستان کسٹم کے لیے کرکٹ کھیلتے رہے۔ یاسر شاہ نے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو فروری 2002 میں کیا، لیکن بین الاقوامی کرکٹ تک پہنچتے پہنچتے یہ انتظار 9 سال طویل ہو گیا۔ ثوابی ہی سے ان کے 3 سالہ چھوٹے کزن جنید خان ڈیبیو کر گئے۔ ایک اور کزن فواد احمد، جنہوں نے دل برداشتہ ہو کر سال 2010 میں آسٹریلیا میں پناہ لی تھی، وہ بھی آسٹریلیا کی جانب سے بہترین لیگ اسپن کرتے نظر آئے۔ لیکن یاسر کا ٹیسٹ ڈیبیو آسٹریلیا کے خلاف 22 اکتوبر 2014 کا ہوا۔ اس پہلے ہی ٹیسٹ میں انہوں نے 7 وکٹیں حاصل کی اور پاکستان یہ میچ 221 رن سے جیت گیا۔ اس کے بعد یاسر نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ثوابی میں اب اسٹیڈیم بھی بن گیا ہے اور 2-3 اکیڈمیز بھی ہیں، جس سے نوجوان کرکٹرز کو بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ان اکیڈمیز میں کھیلنے والا ہر دوسرا اسپنر اب یاسر شاہ بننا چاہتا ہے، وہی یاسر جسے اب فخر ثوابی کہا جاتا ہے۔ کتنے ہی ریکارڈ ہیں جو اس نوجوان جادوگر اسپنر نے اپنے پاؤں تلے رون دیے ہیں، اور امید ہے کہ وہ کچھ ایسے ریکارڈز بنا جائیں گے جس کو شاید توڑنا بہت مشکل ہو۔